الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی اس دنیا میں ہزاروں مخلوقات پائی جاتی ہیں. ہر مخلوق اپنے خالق کی ثنا، تعریف اور توصیف، تسبیح اور تحمید کرتی. ہر ایک کی تسبیح جدا جدا ہے، ہر ایک کی حمد کا انداز الگ الگ. یہ تسبیح اور تحمید بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت. پیغمبر پاک صاحب لولا کلمہ خلق الافلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک بہت پیارا لقب. ایسا لقب پچھلی کسی امت کو نہیں ملا. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ. علماء ربانی جن کی تعریف اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمائی: انما یخشی اللہ من عباده العلماء. کائنات میں انسان تو بہت ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والا جو طبقہ ہے وہ علماء کا، یعنی جاننے والا.
یہی وہ علماء ربانی اور یزدانی جن کے قلموں کی سیاہی اللہ تعالی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی بنا دے۔ یہ فیصلہ اس دن ہوگا جس کو قیامت ہے۔ ان علماء کرام نے جنہوں نے وقت کی بڑی بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا، محض علم کی حفاظت کی، علم کی حفاظت اس لیے کہ وہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی، وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھتے تھے، وقت گزاری کے لیے کتاب کے حروف یاد کرنے کے لیے انہوں نے علم نہیں پڑھا تھا، علم کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے پڑھا تھا جو ناخواندہ تھے، جاہل تھے، ان پڑھ، حلال اور حرام کی تمیز جن کے پاس نہیں تھی، جائز اور ناجائز نہیں جانتے، سنت اور بدعت کا فرق ان کو معلوم نہیں تھا، وہ عبادت کے مقصد سے بھی واقف نہیں تھے، عبادت کیوں، عبادت کس کی، اور اگر عبادت کی بھی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ انسان ہر چیز کے فائدے کا خواہاں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ 2% اگر کوئی زیادہ دیتا ہے 1% والے کو چھوڑ کر 2% بھاگتا ہے، 4% اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے تو 2% والے کو چھوڑ دے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن مومن کی فرق سوچ میں کیا ہے، مومن کیسا سوچتا ہے، مومن کی کیا سوچ ہونی چاہیے۔ یقیناً مومن بھی اسی دنیا کا رہنے والا ہے، اسی زمین اور آسمان کے نیچے اس کا آشیانہ ہے، لیکن عام انسان کی سوچ میں اور مومن کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن کی سوچ یہ بتائی گئی، پہلے تو طمع نہ ہو، طمع لالچ نہ ہو، 2 یا 4 یا 6 یا 8 یا 10، طمع لالچ نہ ہوتا، اور اگر کسی طریقے سے آ جائے تو جمع نہ ہو، پہلے تو طمع نہ ہو، پھر آ جائے تو جمع نہ ہو، ایک ہاتھ سے لیتا ہے دوسرے ہاتھ سے دے دیتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی سخاوت کرو، ایسا کسی کا سہارا بنو، ایسے کسی کی مدد کرو، اگر سیدھا ہاتھ تمہارا دے رہا ہے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ۔ یہ دینے کا انداز سکھایا گیا، آواز نہ ہو، پکارا نہ ہو، شور نہ ہو، شرابہ نہ ہو۔ جب ایک مومن کو یہ بتایا گیا تو پھر عالم تو اس سے زیادہ درجہ رکھنے والا ہے، عالم کا کیا مقام ہوتا ہے، عالم کی سوچ کیسی ہونی چاہیے۔
جس کا مرتبہ بڑا ہے اس کی سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے. لفظ عالم جو کہا گیا، لفظ عالم کا جو استعمال کیا گیا وہ بہت معنی خیر. جب تک وہ زمین پر رہتا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے اپنے وقت پر تو اس کا رہنا بھی رحمت ہے، اس کا جانا بھی. نہ رہتے ہوئے کسی کو رحمت یعنی تکلیف دیتا ہے، جب جانے کے بعد تکلیف دیتا ہے. شاید اسی مقام اور مرتبے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا گیا موت العالم موت العالم. اے لوگوں تم سمجھ رہے ہو کہ ایک عالم مر گیا؟ نہیں، بلکہ ایک عالم کی موت ہو گئی. اللہ، دیکھیے زبر اور زیر کا فرق. آپ کو اندازہ ہوا کہ عربی زبان کتنی نازک ہے. ہزاروں زبانیں دی ہیں لیکن یہ عربی زبان کی نزاکت ہے، یہ عربی زبان کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے کہ زیر اور زبر تلفظ سے معنی بدل جاتے ہیں. عالم اگر آپ کہیں گے تو جاننے والا، عالم اگر زبر سے پڑھیں گے آپ لام کو تو عالم آپ کی معلومات کا عالم، خوشی کا عالم، بارش کا عالم، سردی کا عالم، دولت کا عالم، خطابت کا عالم، فصاحت کا عالم، بلاغت کا عالم، رحمت کا عالم. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے. دانش مندوں کی بات پر اگر یقین ہے، سمجھداروں کی بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کو قبول کرنا ہی انسانیت ہے. اللہ کی اس دنیا میں 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم. سر دلبراں ایک کتاب کا نام ہے جس میں حضرت شاہ محمد ذوقی نور اللہ مرقدہ نے یہ نکتہ بتایا. آسمان بھی اپنے اندر کچھ عالم رکھتا ہے، زمین بھی اپنے اندر کچھ عالم رکھتی ہے. سماوات والارض کا خالق، عالم الغیب والشہادہ، اس پروردگار کی صفت جو بتائی گئی قرآن مجید میں تو غیب کا بھی بخوبی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی وہ بخوبی جاننے والا. عالم کی تقسیم حاضر اور غیب سے ہوئی، ایسے ہی علم جو حاضر ہے، علم جو ہم سے غائب ہے، اس کی بھی تقسیم. ایک تو وہ علم ہے جو ظاہر میں ہے جس سے ہمارا سابقہ لین میں، دین میں، خرید میں، فروخت میں، معاملات میں پڑتا رہتا ہے. اس لیے کہ معاملات صاف صاف رہنے چاہیے. ایک آدمی بہت نماز تو پڑھتا ہے، حج تو کرتا ہے،
ہر سال عمرہ کو جاتا ہے لیکن معاملات میں صحیح نہیں ہے، لوگوں سے خربر کرتا ہے، تو قیامت میں اس کی سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی جس کے باقی ہے اس کے لے کر اس میں سب ڈال دیے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں اس کو منتقل کر دی جائیں گی۔ معاملات، گفتگو، لین دین، بات چیت آدمی کی صحیح ہونی چاہیے۔ یہ سب ایمان کا تصدق ہے، ایمان کا صدقہ، ایمان ہے تو سب کچھ باقی ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں چونکہ تجارت کرتا ہوں، تجارت بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے بڑی۔ ایک آدمی بہت بڑے درجے پر ہے، مقام پر ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مقام ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ علم رکھنے والا کہتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی کے پاس عقل ہے، بہت بڑی نعمت۔ گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے، چار آدمیوں میں بیٹھ کر، یہ بھی بہت بڑی۔ ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، یہ بھی بڑی نعمت۔ لیکن سب سے بڑی ایک نعمت ہے جو ایمان ہے، ایمان سے بڑی کوئی قیمت نہیں۔ سب مل جائے آپ کو، لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ایسے کئی لوگ دنیا میں ہیں، لیکن کیا ان کو لا کر آپ مسلح پہ کھڑا کریں گے؟ صاحب بہت بڑے علم والے، عقل والے، بہت بڑے منصب پر ہیں، بہت بڑے قائد ہیں؟ نہیں، یہاں تو جو ایمان والا ہے وہی ہے، جو اللہ رسول کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ختم نبوت پر جو ایمان رکھنے والا ہے وہی مسلح پہ ٹھہرے گا، خبردار کوئی دوسرا آنے نہیں پائے۔ بہت بڑا ایک آدمی درباروں میں رہتا، 10,000 اس کے غلام ہیں، 10,000 اس کی باندیاں ہیں، تجوریاں، خزانے اس کے سونے اور چاندی سے بھرے ہیں، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور ایک آدمی انتہائی غریب بوریے پہ رہتا، صبح کھاتا ہے تو شام کا پتہ نہیں، شام کھاتا ہے تو صبح کا پتہ نہیں، وہ شاخ بھی کوئی اجلی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور اس غنی کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ بتائیے آپ کس سے دوستی کریں گے؟ کس کے مرتبے کو آپ پسند کریں گے؟ کس کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ کس کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے؟ ظاہر ہے ایمان کو آپ ترجیح دیں گے۔ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، ڈنڈی مارنا، موٹی زبان میں کہہ رہا ہوں، حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا اسلام میں نہ استاذ کو، نہ عالم کو، نہ مشائخ کو، نہ خطیب کو، نہ ادیب کو، نہ نمازی کو۔ نمازی بھی ڈنڈی مارتا ہے نماز کے اندر۔ ڈنڈی مارنا یہ صرف ٹھیلے بنڈی پر نہیں ہوتا، نماز میں بھی ہوتا ہے۔ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے، خدا کی قسم ایمانداری بہت بڑی چیز ہے۔ مسیح دجال آئے گا نا، کس چیز کو بچانا ہے؟ مکان کو، پیسے کو، پوشاک کو، گاڑی کو۔ اس وقت جب کہ دجال نکل جائے گا، قیامت قریب ہوگی، بے ایمانی زیادہ ہوگی، آپ کو ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان کے متعلق تو سوال ہونے والا، کیوں بھی آپ کو پیسے دیے تھے 1,000 روپے میٹر والا کپڑا کیوں نہیں پہنا آپ نے؟ یہ نہیں پوچھا جائے، کیوں بھی آپ کو پیسے دیے تھے 20 لاکھ کی گاڑی میں کیوں نہیں بٹیا؟ لیکن یہ ضرور سوال ہوگا کہ ایمان نے تم کو دیا تھا،
بتاؤ تم نے اس ایمان سے کیا کیا؟ اللہ کو پہچانا، من ربک، بتاؤ سب کچھ تھا تمہارے پاس، لیکن رب کا عرفان بھی تھا، رب کی معرفت بھی تھی، من ربک، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ ماں اوپر تو کہتے آتے رہے، اب جہاں بتاؤ 70 سال 80 سال 100 سال 125 سال تم کو سبق پڑھایا گیا، مسجد کے امام نے پڑھایا، منبر کے خطیب نے بتایا، دارالفتہ کے مفتی نے بتایا، خطیب اعظم نے بتایا، مفتی اعظم نے بتایا، اتنے سال تم سنتے رہے، اب بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب کسی چیز کے متعلق سوال نہیں ہوگا، اب تو تم کو یہ بتا رہا ہوں، بتاؤ کتنا رب سے محبت کرتے تھے؟ رب کی معرفت والی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، جوڑنے والی مجلسوں میں یا توڑنے والی مجلسوں میں بیٹھتے تھے؟ رب کے عرفان کو پھیلایا، رب کا عرفان رکھنے والے لوگوں کی صحبت سنگت اختیار کی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ساری کائنات، ساری زمین آسمان سب کو پہچانتا ہے انسان، لیکن خود اپنے آپ سے جاہل ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا ہے، مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کیا نہیں بولنا، مجھے کیا کھانا ہے اور مجھے کیا نہیں کھانا، مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، مجھے کس کی عبادت کرنا ہے کس کی عبادت نہیں، مجھے کس کا کلمہ پڑھنا ہے، مجھے کس کا اقرار کرنا ہے، مجھے کسی کا اقرار نہیں کرنا ہے، یہ سب ایمان سے ہی معلوم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانی پہلو پر مختلف موقعوں پر روشنی ڈالی۔ صحابہ تو سامنے تھے، لیکن صحابہ کے پردے میں آنے والی قیامت تک کی امت تھی۔ آپ کی مخاطبت، آپ کا کلام تو صحابہ نے سنا، اس لیے سنا کہ ان کو اوروں کو سنانا ہے، سرکار نے ان تک پہنچایا، انہوں نے ہم تک پہنچایا، یہ ان کا بڑا احسان، یہ احسان کبھی ہم نہیں بھول سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان میں سبقت کی، آگے پہلے ایمان لائے، کچھ بعد میں ایمان لائے، لیکن وہ صاحب ایمان ہوئے نہیں ہوئے، صاحب اسلام ہوئے نہیں ہوئے، ان کی صحابیت پختہ ہے کہ نہیں پختہ ہے؟ دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں دیکھا، الحمدللہ، حج کیا، نمازیں پڑھے، خیر خیرات کیے، جہاد کیا اللہ کی راہ میں ظلم کے خلاف، اور پھر اسی حالت میں ان کی دنیا سے روانگی ہوئی۔ انہوں نے وہ سرمایہ حدیثوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا، الحمدللہ وہ آج ہم تک پہنچا۔ اب ہمیں اپنی آنے والی قیامت کی جو نسلیں ہیں، زمین کے ٹکڑے 100 گز 2 گز سے آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون لے رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنا ہوا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے میرے بھائی، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ 100 گز کے لیے، 200 گز کے لیے، 500 گز کے لیے آپ جان لے رہے ہیں، کیا آپ نے جان دیے؟ کیا لاکھوں کروڑوں پہ دے کر بھی آپ سانس کا ایک لمحہ لا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں آپ؟ کیا بنا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بنا سکتے، عاجز ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں آپ۔ کیا وہ 500 گز آپ خبر میں ساتھ لے کے جائیں گے؟
کیا وہ 50 کو آپ اپنی آخرت کی پہلی منزل میں لے کے جائیں گے؟ ساتھ ہوگا؟ اولاد سے کہیں گے میرے ڈولے میں یہ بھی ساتھ رکھیں؟ کیا زمین کے پیپرات آپ ساتھ لے کے جانے والے ہیں اور فوری سے صاحب کریے کہ صاحب میری فائل پڑھ لیجیے، میں بہت بڑا زمیندار ہوں، میں بہت بڑا مقتدار ہوں، میری جاگیر کے کاغذات رکھ دیجیے، یہ منکر نکیر، یہ میری جاگیر کے پیپر پڑھ لیجیے، آپ کو جواب مل جائے گا؟ نہیں، نہ وہاں جاگیر دیکھی جائے، نہ مقتہ دیکھا جائے گا، وہاں صرف ایمان کی بات ہوگی۔ بھائی سب کچھ تھا آپ کے پاس، بہت بڑے مقتدار تھے آپ، بہت بڑے جاگیردار تھے آپ، بہت بڑے زمیندار تھے آپ، پٹے دار تھے، سب تھے آپ، سب تھا آپ کے پاس، لیکن ایمان بھی تھا۔ من ربو کا، بتاؤ تمہارا، سب کو پہچانا آپ نے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، یہ خسران ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، سب پہچانا آپ نے، لیکن یہ بتاؤ رب کو بھی پہچانا؟ سب کو پہچاننا کمال نہیں ہے، رب کو پہچاننا کمال۔ وہاں سب کام آنے والے نہیں ہیں، وہاں رب کام آنے۔ من ربو کا، بتاؤ تمہارا، اور یہ بتاتے ہیں ایمان والے، اسلام والے، علم والے، افتاء والے، اللہ کا ذکر کرنے والے بتاتے ہیں کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے۔ عزیز و دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ دو مسلمان خاندانوں کے درمیان رشتہ ہو رہا ہے بیاہ کا، یہ بھی صاحبان ایمان ہے، یہ بھی صاحبان، ایک خاندان کا لڑکا ہے، ایک خاندان کی لڑکی ہے، یہ بھی با ایمان ہے، یہ بھی با ایمان، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب آپس میں کوئی خاندان نکاح کرتے ہیں تو مال کی بنیاد پر بھی نکاح۔ کتنا مال دے رہے ہیں بھائی؟ اس کا دیے تو شادی کرتا ہوں ہے۔ تنکح المرأة لأربع، یہ حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ ہیں، جو راویوں نے ہم تک نہ راوی معلوم، نہ روایت معلوم، نہ لفظ معلوم، نہ معنی معلوم۔ بخاری میں ہے کیا لکھا ہوا؟ حدیث میں کیا لکھا ہوا؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی قرآن سے بے بہرا ہے بالکل، الف با تا ساری نہیں جان۔ کیا ساری زندگی قرآن حدیث کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزار رہا ہے؟ بول میرے بھائی بول، کیا ساری زندگی حدیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے؟ مطلب کی بات جب آتی ہے تو پھر تیور اور لہجہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے کہیں یہ بات مشہور ہو یا نہ ہو، لیکن دکن کے اس علاقے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، آدمی لوگ سناتے ہیں، شادی کر کے دے، گھر بنا کے دے، کائی کو دیکھ گئی، تجارت کر کے دے، دکان لگا کے دے، کاروبار کر کے دے، یہ سب سے کر کے دیکھ کے نہیں، شادی کر کے دے۔ کیوں دیکھ کے؟ وہی امتحان ہوتا ہے ایمان کا، وہی سوال ہوتا ہے ایمان کہ دیکھیں خوشی کے موقع پر کیا اللہ کو تو نہیں بھول جاتا، خوشی کے موقع پر کیا قرآن کو تو نہیں بھول جاتا؟ معلوم ہے، باپ نے بتایا، دادا نے بتایا، مفتی نے بتایا، امام صاحب نے بتایا، خطیب صاحب نے بتایا، سب کی سن رہے ہیں، 16 مرد کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن شادی کے دن نوشا کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہوتی نہیں ہوتی؟ پھر کیا مانا بھائی؟ کیا پڑھا، کیا سنا؟ وہی جاہل کے جاہل رہا۔ عورت کے لیے جائے گا بناؤ سنگار سونا، مرد کا مرد ہونا ہی سب سے بڑا بناؤ سنگار ہے، اس سے بڑھ کے زینت کیا ہو؟ آپ کو اللہ نے مرد بنایا، جہاں نہیں بننا ہے آپ کو، پھر بنا کیوں؟
بھیا نہیں پڑھنا ہے تو نہیں بنانا چاہیے تھا، بنائے اس لیے کہ امتحان لیا جائے کہ دیکھیں میرا حکم مانتے ہیں سونے کی محبت غالب رہتی ہے یا رب کی محبت غالب رہتی ہے، یہی امتحان ہوتا ہے جی۔ آپ مہندی لگائیں تو بھی مرد ہیں، مہندی نہ لگائیں تب بھی مرد ہے بھائی۔ آپ کی مردانگی پہ کوئی شک ہے کیا؟ نہیں مہندی لگائے تو مرد ہے، نہیں تو مرد نہیں ہے، ایسا ہے کہیں؟ جو اصول ہے نا قائم، لیکن اس کے باوجود بھی مہندیاں لگائی جائیں۔ لگانے سے پہلے مہندی آپ کو سرخرو اللہ نے بنا دیا ہے ایمان کے ذریعے۔ کیا سمجھا ایمان نے؟ آج ایمان ہی کا دجال، دجالی طاقتیں، دجالی مخررین، دجالی خطیب، ان سے ایمان کو محفوظ کیے، ایمان سلب کر رہے ہیں، دشمنی ڈال رہے ہیں، عداوت ڈال رہے ہیں، نفرتیں ڈال رہے ہیں، ایمان کو تھام کے رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلکہ المرأۃ لاربعین، یعنی مرد مسلمان ایک مسلمان عورت سے نکاح کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ مال کی بنیاد۔ نمبر 1، اما لمالہا، مال لیے، ٹھیک ہے بھائی، حسن اور بیوٹی، اسمرتی کی بنیاد پر، خوبصورتی کو دیکھتا ہے انسان، دیکھے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھے خوبصورت تو ہے لیکن خوبصورت کتنی ہے۔ خوبصورتی میں مرے جا رہے ہیں اور بعد بھگت رہے۔ مال کتنا ہے، جمال کتنا ہے۔ تیسری بنیاد شادی کی، نکاح کی، شادیوں کا موسم چل رہا ہے، نکاح ہو رہے ہیں، خاندان کیسا ہے، حسب نسب کیا ہے، کون سی فیملی کا ہے، باپ دادا کیسے ہیں، کیریکٹر کیسا ہے۔ یہ 3 بنیادیں تو ہو گئی، اس کے بعد چوتھی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لدینہا، آخری بنیاد دین کی ہے، اسی بنیاد پر نکاح کر ہر جگہ خوشحال رہے گا، تو تازہ رہے گا۔ فر بذات الدین، تینوں چیزیں تھے سامنے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، خاندان بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، لین بھی ہے، دین بھی ہے۔ گھوڑا حالانکہ زمانہ ہوا ختم ہو گیا، لیکن آج تک دکن میں گھوڑا زندہ ہے۔ ایک جوڑا جو نہیں بنا سکتا اپنے آپ کو، وہ ہونے والی شریک حیات کو کیا بنائے گا بھائی؟ نہ گھوڑا ختم ہوا نہ جوڑا ختم ہوا، گھوڑا بھی دینا کہتے اور جوڑا بھی دینا کہتے، پھر آپ کیا کریں؟ آپ کو سب دینا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مہر ڈیو، جو اصل دے دینا ہے اسپاٹ پہ ادا کر دینا ہے، شادی کے وقت بھی آپ کو رکھ دینا ہے۔ مہر معجل افضل انسب بہتر اشرف صورت یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، آپ اپنا مہر ادا کر دیں کچھ مدت کے لیے۔ کیوں بھائی 10 لاکھ روپے کا آپ شادی خانہ لے رہے ہیں، 1 لاکھ روپے مہر دے نہیں سکتے؟ مہر کیوں دوں؟ 15 لاکھ کا ولیمہ کر رہے ہیں آپ، لیکن 50,000 مہر ڈیو۔ سوچئے اس بات کو، سوچئے، غور و فکر کیجیے۔ یہ صرف خطابت نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، بیان نہیں ہے، یہ سوچ اور فکر آپ کو دی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر سوچ پیدا ہو کہ 10-10 لاکھ روپے ہم اپنی تقاریب پر، دعوتوں پر تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مہر کیوں آج تک ہمارے پاس ڈیو ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ مہر شادی کے وقت دینے کا خیال اور ذہن کیوں پیدا نہیں ہوا، کیوں خیال نہیں آیا، نوجوانوں کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا آپ نے محنت اس لیے کی ہے کہ شادی کے موقع 50,000 کے پٹاخے پھوڑ دیے جائیں، مہر ادھار رکھ دیا جائے؟ ارے مہر تو نقد ہونا چاہیے بھائی جی۔ تریبت یداک،
اس لڑکی سے، اس عورت سے شادی کرو جس کے پاس ایمان ہے، ایمان، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبوت کو مانتی ہے، نماز روزے والی ہے، اللہ کا خوف رکھنے والی ہے. یہ تو سب نہیں دے جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے. کوئی دے رہے ہیں کتنا، لین دین کتنا ہے. اب اس کے اندر دیکھیے صاحب ایک نئی بات جو نکالی معاشرے نے، سماج نے، سوچ دھوکے کیسے ہوتے تھے. جی صاحب ہم کو فرنیچر تو نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے تھا؟ ایسا یہ کھانا بڑا اچھا تھی، زبردست کھانا، کسی قسم کی کمی نہ. کیا یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ نہیں؟ فرنیچر تو آپ نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن کھانا کہاں دیں گے؟ کھانا سڑکوں پہ دیں گے، چورستے پہ دیتے. قبول ہے آپ کو؟ نہیں صاحب کہاں ہونا بھی شادی خانے نہیں ہونا. کھانا 10 لاکھ کا تو شادی خانہ کتنے کا ہونا پھر؟ کھانا جب اتنا قیمتی ہے تو شادی خانہ ایسا ویسا چلے گا؟ نہیں صاحب ایسا ویسا تو نہیں چلے گا، تاکہ چہلوں میں اور ولیمے میں فرق ہو. ایمانداری کا امتحان ہے، ایمانداری کا امتحان. جیسے آج کل درگاہوں، چلوں، مسجدوں کے سربراہوں کا امتحان ہو رہا ہے وقت کے ذریعے سے. ان کے پیپرز کہاں ہیں؟ اب یہ شادی بھی آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے ایمان کے پیپر کہاں ہے. آدھار کارڈ بعد میں لائیے، پہلے ایمان ہے نہیں یہ فیصلہ. آدھار کارڈ کی بڑی حفاظت ہو رہی ہے کہ آدھار نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا، اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. خادی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے. ایمان کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے بھائی؟ اوپر کوئی پوچھے نہ پوچھے، اندر تو آپ کو پوچھا جانے والا ہے. بتاؤ بھائی ایمان کا کارڈ کہاں ہے، ایمان کا پیپر کہاں ہے؟ من رکھو کا، حالانکہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے تو فرشتوں کے پاس کوئی ریکارڈ ہے نہیں. 95 میں 2000 میں حج کو ایسے ریکارڈ ہے نہیں ہے. اس کے بعد پھر 5 عمرے کرے، اس کا ریکارڈ ہے نہیں ہے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جامع سکندرآباد میں قرآن شریف پاروں کا ڈبہ لے آ کے رکھے، وہ لکھا ہوا ہے نہیں ہے. رمضان میں افطاری کرائے تھے 100 آدمیوں کی، محلے کے لوگوں کو بلا کے، خاص طور پہ جو باجے کے ساتھ آتے ان کو بھی بلا کے گل پوشی کرے، شال پوشی کرے، یہ سب لکھا ہوا ہے نہیں ہے. مگر اس کے باوجود سوال ہو رہا ہے من ربو کا. ماں بولے ہوں گے آپ اب کیا بولنا، وہ سب کرے ہوں گے، مجھے نماز پڑھے ہوں گے، لیکن پہلے کیا بولیے ایمان کا کارڈ ہے نہیں آپ کے پاس. ایمان ہے نہیں ہے. ایمان ایسی عظیم چیز ہے، ایمان کی حفاظت کی. ہمارے باپ داداؤں کی قبر کو چلے گئے ہیں وہ اس منزل میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہزار ہزار درجے بلند مرتبے عطا فرمائے کہ ایمان کی اہمیت ہم کو بتا کے گئے. اب ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنی بچیوں کو بتانا ہے، ناتا نواسی کو بتانا ہے، پوتا پوتی کو بتانا ہے، جی بھانجے بھتیجوں کو بتانا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی. دیکھیں کہ اس ایمان کے حوالے سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون بد عمل کرتا ہے، کون جنتی بنتا ہے اور کون نعوذ باللہ جہنمی بنتا ہے، کون جائز راستے پر چلتا ہے، کون ناجائز راستے پر چلتا ہے، کون دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کون دین والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ ایمان بڑی قیمتی عزیز شے. یقیناً وقت کی جائیداد بھی بہت بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کرایہ دے رہے ہیں تو برابر کرایہ ادا کریں، یہ بھی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں. کہیں سے گر رہا ہے آگ پاشی کر رہے ہیں، یہ بھی آپ حفاظت کر رہے ہیں، اس کا بھی اجر و ثواب ہے.
یہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے ثواب میں شامل ہے۔ عزیزو دوستو، جیسے عمارت کی حفاظت کرنے، ویسے ایمان کی عمارت کی حفاظت بھی کرنی ہم پر لازم ہے۔ اب ایمانداری کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کئی ذرائع ہیں۔ ایسی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت۔ یہ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، موبائل فون کھلا رکھا ہے، سورہ کہف کی تلاوت چل رہی ہے۔ مول صاحب نے کہا تھا نا سورہ کہف کی تلاوت پڑھنے نہیں آتی نا، ایک صاحب سامنے نماز پڑھے، پیچھے صاحب ساؤنڈ سے لگا لے کے بیٹھے، کیا وہ تو واہ سورہ کہف کی تلاوت تو بول رہی، پڑھنا ہے آپ کو، سننا نہیں، گھر میں سنیا، لیکن مسجد میں تو آپ کا یہ آلہ بند ہونا چاہیے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو ایسا ہو رہا کہ صاحب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ واش روم میں گئے، وہاں پہ یہ بیل بج رہی ہے، رنگ ٹون بج رہی، گناہوں سے مجھ کو چھوڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ یہ رنگ ٹون کہاں بج رہا ہے؟ واش روم کے اندر۔ فون اٹھا کے بعد ارے میں واش روم میں، فون رکھ، ماشاءاللہ رنگ ٹون تو رکھ لیا اچھا آپ نے، لیکن کہاں بجنا ہے کہاں نہیں بجنا ہے اس کا شعور آپ کے پاس نہیں ہے۔ بیت اللہ میں بات کرنا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ بیت الخلا میں بات کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہاں بات کرنا ہے کہاں بات نہیں کرنا ہے؟ بیت الخلاء کے اندر آوازیں سنائی دیتی ہیں، جائے تو السلام علیکم بھائی، کہاں ہے؟ واش روم کے اندر ہے جی، وہاں سلام نہیں کرنا ہے میرے بھائی، سلام اللہ کا نام، سلام سلامتی کو کہتے ہیں۔ آپ کو تو وہاں منہ بند کر کے خاموش رہنا چاہیے، جہاں منہ بند کے رہنا چاہیے وہاں زبان کھول رہے ہیں، سلام پڑھ رہا ہے تو وہاں منہ بند کے بیٹھے، نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح۔ یہ باتیں سوچنے کی، کرنے کی۔ اور جو حضرات اپنی ایمان کو باقی رکھنے کے لیے ایمان کی نشانی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، طریقہ ان کو بتایا گیا، عذر کی وجہ سے کرسی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عذر کی وجہ سے، یعنی کوئی بیماری ہے، فریکچر ہے، آپریشن ہوا ہے، آپ بھی اسی سے ٹھہر نہیں سکتے، یا کمزوری ہے ویکنس ہے، بیلنس آپ کا بگڑ جائے گا، توازن آپ کھو دیں گے، گر جائیں گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی، مال لگ جائے گا، آپ کی زندگی کے لیے نقصان ہو، اس لیے آپ کرسی بیٹھ کے نماز پڑھیں نا۔ تو بتایا گیا کہ آپ جو رکوع اور سجدہ کریں گے، رکوع اور سجدے میں تھوڑا سا فرق ہوگا، رکوع یوں کریں گے نہ کہ جو جائیں گے آپ، یہ تکلیف دینا ہے اپنے، شریعت نے نہیں کہا، آپ اپنی طرف سے کریں، یہ عمل شریعت کا نہیں ہے، یہ عمل طبیعت کا ہے۔ تھوڑی سی آپ جب سجدے میں جائیں گے آپ تو پوری گردن جھکا دیں گے، ایسے ہی رہیں گے آپ، یوں نہیں جائیں گے، یہ یوں نہیں جائیں گے۔ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا شریعت کا طریقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسا آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، کسی کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اگر کچھ ہوگا تو آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ باتیں ایمان کے حوالے سے بڑی قابل غور ہے۔ قدم قدم پہ، زمین سے، گھر سے، جائیداد سے، یہاں تک کہ اب آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کا؟ آپ انسان بھی ہیں، اس ثبوت کے لیے تیار رہیے، کیسے کیسے مرحلے آ رہے ہیں آپ کے، اس کے لیے بھی تیار رہیے۔ جیسے بچے باہر جا رہے ہیں نا، باہر جا کے کچھ کما رہے ہیں، کچھ گنوا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہمارے اما باپ غلط کرے، اب ہم کہیں غلط کرنا، جی پڑھنے لکھے ہو، اما باپ بھی غلط ہو گئے، اما باپ غلط تو بیٹا صحیح ہوتا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا فکر لے کر آ رہے ہیں؟ تو کچھ بچے ہمارے کما رہے ہیں، کچھ بچے ہمارے گنوا رہے ہیں۔ کمائیے تو اس کی بھی حفاظت کیجیے، گنوائیے مت، ایمان کو بھی محفوظ رکھیے، ایمان کی دولت کو بھی ظاہر۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ. سنت